اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی آج تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہے تو وہ اتنا امپورٹنٹ کہ ہمیں ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بچے ہیں ہمارے، وہ ہمارا فیوچر ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے بہت بہتر پتہ ہی ہوں گی، بہت سی کوٹیشنز پتہ ہی ہوں گی۔ مجھے تو بس صرف یہی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا ہے کہ النقش فی الصدر العلم فی الصدر النقش فی الحجر۔ پتھر کے اندر جیسے لکیر کی طرح کھب جاتا ہے نا بچپن کا علم، جو بچپن میں علم دیا جاتا ہے وہ پتھر میں لکیر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی کھب جاتا ہے۔ تو ہم نے اس اپنے اتنے یعنی کہ امپورٹنٹ جو ہمارا بچے ہیں، امپورٹنٹ جو ہمارا سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے جو کہ بچے ہیں، اس کو ہم نے اگنور کیا۔ اب میں آپ سے ایک کانفرنس کے اندر مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ وہ میں نے اصل میں بک جو میری تھی پہلی وہ میں نے بچوں کے لیے کی تھی، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو وہ 3 بکس کا ایک سیٹ تھا۔ تو اس کی جو وجہ تھی وہ وجہ بھی یہی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں بیٹھی بھی تھی ہاسپٹل میں ہی، بلکہ تو مجھے یہ خیال آیا کہ ابھی یہ آج ہاسپٹل میں ہے، کل تو ظاہر سی بات ہے 6 فٹ نیچے ہی جانا ہے نا۔ تو اگر مجھے اللہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کی بندی، تجھے میں نے تھوڑی بہت عقل جو دی بھی تھی، اسے کیا تم نے یوز کیا اپنے کسی بھلے کام میں؟ تو کہ بس بچوں کو وہ والٹ ڈزنی کے کارٹونز کے پیچھے لگا کے اور بس آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے، ڈونٹ یو ہیو اینی تھنگ کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو بتائیں؟ تو میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے والی چیز کیا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ بالکل ہی چھوٹا بچہ ہو جو کہ ابھی کچھ بھی نہ کر رہا ہو، بول بھی نہ سکتا ہو، بیٹھ بھی نہیں بن سکتا ہو، ایک بلی اس کے قریب سے گزر جائے تو وہ جدھر سے آئے گی وہاں تک وہ اس کو واچ کرتا رہے گا اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ کرتا رہے گا۔ تو میں نے سوچا کہ اس بات کو ویسٹ نے کیش کیا ہوا ہے، اور وہ کارٹون کے جانوروں والے پنک پینتھر، اس زمانے میں بہت میرے بڑے بچوں کے زمانے میں پنک پینتھر وغیرہ ہوتا تھا۔ آج کل وہ اللہ معاف کرے قسم کے اس کو پھر وہ ڈیولپ کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں کارٹونس کو۔ تو وہ لیکن شروع میں وہ مکی ماؤس اور پنک پینتھر اور وہ جو کیا تھے ٹام اینڈ جیری اور اس ٹائپ کے ہوتے جانوروں کو یوز کرتے تھے۔ تو میں وہیں پہ بیٹھے مجھے یہ خیال آیا کہ میرے پاس تو جواب نہیں ہوگا، حالانکہ میرے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے جانور بتائے ہوئے ہیں اور ان کی واقعی میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں۔ وی کین پورٹری دیم لائک سٹوریز۔ تو میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تکلیف ہے مجھے، سوائے اس کے کہ میں صرف اپنے کاموں میں ہی لگی ہوں دنیا کے؟ تو پھر میں نے اس کو ایک یعنی شکل دینی شروع کی، سٹوریز کی شکل، اور میں نے 2 کیریکٹر وہ کیے، اور ان کو میں کبھی زو میں لے جاتی، اور وہاں جو جانور زو کے ہوتے ہیں لائک ہاتھی، بھیڑیا، یہ سانپ، جو بھی مطلب زو کے جانور ہوتے ہیں، ان کو کبھی میں زو میں لے جاتی، کبھی میں فارم ہاؤس پہ لے جاتی، گائے، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے وغیرہ، اور کبھی گھر کے اندر ہی ان کو گھر کے لان میں بیٹھے ہوئے، تو کوا آ سکتا ہے، ہدہد آ سکتا ہے، اس طرح سے۔ تو اب میں نے کیا یہ کہ ان کیریکٹرز کو کے ساتھ ڈائریکٹ جانوروں کی بات کروائی، یعنی جانور جو ہیں وہ اپنی کہانی ان کو سناتے ہیں، وہ کہانی جو قرآن حکیم میں ہمیں مل سکتی ہے، اس کو ہم ایز کہانی مسالے شسالے ڈالے بغیر ڈائریکٹ آیتوں کے ساتھ ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 3 بکس کا ایک سیٹ بنایا تھا، اور اس کو اللہ کی رحمت سے یہ
نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے آل پاکستان کمپٹیشن تھا، اس کے اندر اسے فرسٹ پرائز ملا. تو اس کی بیسس پہ مجھے ایسے ہی تو نہیں نا ہر کسی کو انٹرنیٹ یہ اپنی ایجوکیشنل کانفرنس میں کوئی انوائٹ کر لیتا. دس واز دا ریزن کہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ اسکولوں کے بچے تھے، ڈفرینٹ اسکول کے بچے تھے، اور ان کے پیرنٹس تھے اور ان کے ٹیچرس تھے. اور جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، ظاہر ہے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کچھ اچھی ایجوکیشن دے سکیں اور سجیشنز لے سکیں کسی سے. مطلب کہ کوئی لوگ سجیشنز دیں گے، اور یہ وزیر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک روسٹم ہوتا ہے جس پہ آپ اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی لمبی تمہید میں لسنرس میں اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ پوری میں آپ کو بات سمجھا سکوں. تو وہ بچے بھی تھے، پیرنٹس بھی تھے، اور ٹیچرس بھی تھے ان کے اسکولوں کے بچے، اور وزیر وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے کرتا تھا، وہ سارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور روسٹم پہ آ کے لوگ جو ہیں اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ حضور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بچوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میں وہ اس رسمی قسم کی تقریر تو میں نہ لکھ کے لائی ہوں، اور نہ ہی مجھے اس کا کچھ فائدہ کبھی بھی نظر آتا ہے. تو میں ایک پریکٹیکلی کچھ میں کرنا چاہتی ہوں. تو میں کیا بچوں سے کوشچن کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا بالکل جی، بتایا اسی لیے ہوا بچوں کو. میں نے کہا ویری گڈ جی، مجھے تو اللہ نے موقع دے دیا. خیر، میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں میں آپ سے ایک سوال کروں گی، لیکن وعدہ یہ مجھ سے کریں کہ آپ مجھے اس کا جواب سچ دیں گے. پہلے تو وہ سارے اس بات پہ چونک گئے کہ یہ کیا کوشچن بچوں سے کرنا چاہتی ہیں. پھر میں نے کہا، دوبارہ کہا، میں نے کہا بیٹے آپ لوگ نہ، آپ کو یہ جو وزیر صاحب بیٹھے ہوئے نا، یہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ جو آپ کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو غصہ نہیں دیں گے. یہ جو آپ کے ٹیچرس ہیں، یہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ میرا وعدہ ہے، یہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے اس بات کے اوپر. یہ آپ کو غصہ کوئی نہیں دے گا، نہ آپ کو. اور سیکیورٹی یعنی بچے ڈر جاتے ہیں نا کہ کہیں ہم نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں کچھ ٹیچرس وغیرہ غصہ نہ دیں یا پیرنٹس غصہ نہ دیں کہ تم نے یہ کیوں کہا. میں نے کہا آپ سے میں یہ سوال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، جو کلاس 1 سے لے کے آپ تقریباً میٹرک تک پڑھتے رہتے ہیں، ان میں سے سب سے جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ تو جا کے 9th وغیرہ میں تو الیکٹیو بھی ہو جاتے ہیں کچھ سبجیکٹس، تو جو آپ کمپلسری سبجیکٹس پڑھتے رہتے ہیں اینڈ تک، ان میں سے سب سے برا سبجیکٹ آپ کو کون سا لگتا ہے؟ تو بچے جو ہیں وہ فوراً بہت اٹینٹیو تھے. یقین کریں ہمارے بچے، وہ جو پروین شاکر کہتی تھی نا، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. چالاک نہیں ہو گئے، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے. ان کی انٹیلیجنس کو شارپن کر دیا ہے اس آن سلاٹ نے. اور یہ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ بنا دیا ہوگا کہ یہ جو اس کا کیا کہتے ہو سوشل میڈیا کا آن سلاٹ ہے. بہت بری بری چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر ہم اچھی چیزیں دیکھنا چاہیں تو بچوں کو اس نے شارپن ان کے انٹلیکٹ کو کر دیا. نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی. تو میں نے جب پوچھا تو وہ سارے بچے ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے اور ساتھ نیچے کر کے. اور میں نے کہا بیٹا میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ڈریں مت، صرف مجھے اس سوال کا جواب سچ دے دیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو جب میں نے پھر ایسے کہا تو ایک بچے نے نا آہستہ سے بولا اسلامیات. میں نے کہا بیٹا آپ زور سے بولیں. اس نے پھر زور سے کہہ دیا اسلامیات. ادھر والا بھی بول پڑا اسلامیات، ادھر والا بھی. سارے ہال میں جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بہت سو نے کہا اسلام. میں نے کہا ہاں آپ بتائیں آپ ایسے. میں نے اشارہ کر تو سب نے یہی کہا کہ اسلامیات ہمیں بہت برا، سب سے برا سبجیکٹ، بدترین سبجیکٹ کون سا لگتا ہے. میں نے تو دل کو ایسے جا کے ہاتھ پڑا. میں نے کہا یہ تو ہم سے کوشچن بڑا زبردست تو اللہ کرے گا. یہ تم نے کیا تھا کہ میری مخلوق کو، جسے میں نے تمہیں کیا کہا ہوا تھا، یہ اس کی سورہ نحل ہے، 16 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی 125 آیت ہے. کائنڈلی اس کو غور سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو میری بات اور بھی سمجھ آئے گی. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ
بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. لفظ تو یہ موتیوں میں پرونے کے قابل ہیں. موتیوں کیا کہتے ہیں نا، اب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، پر پریکٹیکلی کرنے کے بہت زیادہ قابل ہیں. کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ ہم اسلامیات کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچے اسلام سے وہ ہو جائیں، ایکوینٹڈ ہوئیں، اسے مانیں، اس کی بیوٹی کو فیل کریں، اس کی بیوٹی کو پریکٹس کریں. اس لیے پڑھانی چاہیے نا ہمیں اسلامیات. اس لیے تو نہیں پڑھانی چاہیے کہ اسلامیات سب سے برا سبجیکٹ لگے. اور اللہ مجھے معاف کرے، سب سے بڑا سورس جو قرآن حکیم ہے، وہ بچوں کو اس سے وہ ڈرنے لگ جائیں، اس کو ایک سب سے مشکل کتاب دنیا کی سمجھنے لگ جائیں. ویئرز کہ اس سے خوبصورت کتاب دنیا کے اوپر کوئی اتری نہیں ہے. کسی نے نہ لکھی ہے آج تک، اور نہ اوپر سے اتری ہے اتنی خوبصورت کتاب. اتنی خوبصورت کتاب، ساری کتابیں اللہ کی بڑی خوبصورت ہیں، ان میں بھی موعظہ حسن، ان میں بھی سب کچھ یہی تھا. لیکن جو پرفیکشن ہے وہ اس کے اندر کتاب کے اندر. میرا خیال ہے یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا. تو وہ اس کو ہم بچوں کے لیے ایک ڈرنے کا وہ بنا دیں کہ وہ جب قاری صاحب آ گئے، ماں کہے تو بچے ادھر کونے میں چھپ جائے، کوئی ادھر، کوئی باہر نکل جائے، کوئی یہ کرے. یہ ہم نے کیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ تم نے میرے راستے کی طرف بلانا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ بولنے لگا. تم نے میرے اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے نا، تو بلاؤ کس طرح سے؟ حکمت سے، وزڈم سے. جو اگلا تمہارا ایڈریسی ہے اس کے لیول پہ جا کے، مینٹل لیول پہ جا کے اس سے بات کرو. سو دیٹ، اور کیا کرو؟ حکمت، وزڈم کے ساتھ، موعظۃ الحسن، ایسی خوبصورت واز. جو ہم یہ واز، اس کو واز آپ اس کا نہ سمجھے، یعنی اتنی خوبصورت ایڈوائس کریں انہیں، اتنی خوبصورت وہ ان کو وہ دیں کہ اچھا. اور حسنہ کا مطلب دیکھیں، حسنہ کا مطلب صرف خوبصورت ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو اویلیبل بھی ہو اور جو ان کو سوٹیبل بھی ہو. کتنا خوبصورت اللہ نے لفظ یوز کیا، موعظۃ الحسنہ. ایسی نصیحت انہیں کریں، ایسی طرح سے پریچ کریں انہیں کہ جو ان کو اویلیبل ہو، جس کی کمپریہنشن ان کو اویلیبل ہو، اور جو کہ ان کو ان کے لیے سوٹیبل ہو اور ان کو اویلیبل ہو. یہ موعظۃ الحسنہ کا مطلب وزڈم کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، جو کہ بہت ہی اچھی پریچنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے پریچ بھی نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ریچ دیم، یو ہیو ٹو ریچ دیئر انٹلیکٹ، اور وہ جو ان کو اویلیبل بھی ہو، جو ان کے لیے سوٹیبل بھی ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کوئی بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کے جادل آپ کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرنے لگ جاتا ہے، ڈیبیٹ کرنے لگ جاتا ہے، ریبیٹل کرنا چاہتا ہے، تو بھی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا ہے. جادلہم باللتی ہی احسن، the best, the suitable, the most available. سمجھنے آگے؟ یہ اللہ نے ہمیں طریقہ کہا ہوا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف بلانے کا. اور ہم نے کون سا طریقہ پکڑا ہوا ہے؟ ایک ڈنڈا باز مولوی بلا لیتے ہیں شام کے ٹائم پہ، وہ آ کے پہلے ڈنڈا کھڑکاتا ہے، پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ لکھی ہوئی کتاب اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. نہ اس کے لفظوں کا اس کو مطلب آتا ہے، نہ اس کو پراپرلی پروناؤنس کرنا آتا ہے، بل کھاتی ہے اس کی زبان ایسے ہی. اور پھر جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو رٹوانا شروع کر دیتے ہیں. یہ صورت یاد کر لو، یہ صورت یاد کر لو، یہ صورت یاد کر لو. ان کا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا نقصان، ان کا ہر لفظ کے پڑھنے کا تو 10 نیکیاں تو مل ہی رہی ہیں. جتنی بار وہ بولے گا 10 نیکیاں. اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے مشیروں، وزیروں، مہربانی کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا یہ فائدہ ہم نہیں بچوں کو دے رہے جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے پھر جب ان کو یہ پوچھا کہ یہ، تو پھر میں نے کہا وزیر صاحب یہ دیکھیں، یہ بچے کہتے ہیں نا معصوم کی گواہی سچی ہوتی ہے.
تو وہ وزیر صاحب ہنس پڑے. مجھے ان کا نام بھی نہیں یاد ہے. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. ظاہر ہے نواز شریف والوں کا ہی دور تھا اس ٹائم پہ. تو میں نے کہا دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ سچی گواہی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدترین سبجیکٹ اسلامیات لگتا ہے. میں نے کہا کیا دل کو بات نہیں پڑتا. ہم نے کیوں ان کو اس نہج پہ پہنچایا؟ اس لیے کہ ہم نے اس آیت کو نہ پڑھا تھا، نہ سمجھا تھا، نہ اپلائی کیا. ہم نے انہیں مشکل طریقے سے قرآن مجید کی طرف لانے کی کوشش کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں بہت کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ میں کوئی دعوے کروں کہ جی میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی ہوں. یہ جو میری اس بک کو پذیرائی ملی ہے وہ صرف اس ناول آئیڈیا. جب میں نے ان سے پوچھا، افشاں ہوتی تھی ڈائریکٹر وہاں اس کی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی میں نے ایک بک تو لکھی ہے، بچوں کے لٹریچر ہے وہ، اس کو اگر آپ بچوں کا لٹریچر سمجھیں تو مجھے یہ بتائیے کہ میں اس کو بھیجوں کمپٹیشن میں کہ نہیں. انہوں نے کہا جی کیا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی سبجیکٹ میرا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو تھرو جانور جو ان کا انٹ لو ان کے اندر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے، اس لو کو یوز کرتے ہوئے میں ان کو جانوروں کی کہانیاں قرآن حکیم کے اندر سے جانوروں کے منہ سے سنواؤں. تو وہ افشاں پتہ نہیں کیا آگے ان کا نام تھا، بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ناول آئیڈیا ہے، یہ تو آپ ضرور بھیجیں. وہ میں نے بھیج دی اور مجھے یاد بھی نہیں رہی. تو خیر پھر وہ اس کے اوپر جب فرسٹ پرائز کا مجھے لیٹر آیا اور تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ میرا آئیڈیا صحیح ہے. ہم اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ اس قرآن حکیم اتنی خوبصورت کتاب سے نفرت دلاتے رہیں، اسلام سے نفرت، اسلامیات سے نفرت دلاتے رہیں، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان کے لیے، میں گھر سے ہی 2-4 پیجز بنا کے لے گئی تھی کہ یہ کلاس 1 کا یہ کورس ہونا چاہیے، کلاس 2 کا یہ کورس ہونا چاہیے، کلاس 3 کا یہ کورس. اینڈ تک صرف آؤٹ لائن میں نے یعنی بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے لیے چھوٹی کلاسز کے لیے 1, 2, 3 کے لیے میں نے 2-3 پیجز اس کے نمونے کے طور پہ بنا دیے تھے. بہت خوبصورتی سے نہیں بنائے تھے، را مطلب کہ ایسے ہی ہاتھ سے ہی. تو وہ میں نے یہ بنائے تھے. یہ درمیان میں میں نے 3 کالمز بنائے، ٹھیک ہے جی، اور 3 کالمز میں درمیان میں میں نے بڑی ہی خوبصورت جانور کی تصویر لگائی جو بیسٹ اویلیبل ہو وہ لگائی، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ میں نے وہ والا اس جانور کا نام لکھا جو قرآن حکیم میں مینشن ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ میں نے اس کا انگریزی کا نام لکھا. انگریزی بھی تو ہماری مجبوری بنی پڑی ہے نا، تو وہ میں نے ادھر انگریزی کا لکھا. اردو میں تو بچوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ گھوڑا ہے تو یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے تو یہ گدھا ہے، وہ تو سب بچوں کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے بیکاز مدر ٹنگ، تو وہ پتہ ہی ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس طرح سے بنائے کہ جانور میں نے بنائے سینٹر میں، اور ان کے سائڈوں پہ ادھر قرآن مجید والا نام لکھا اور ادھر وہ دوسرا انگریزی میں لکھا. اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں کہ میرا پوتا تھا 3 سال کا. تو میں جو یہ سعودی عرب کی تلاوت ہوتی ہے یہ میں سنتی تھی، کیونکہ اس میں بھی بہت بڑی ہماری ضرورت ہے پوشیدہ. تو خیر میں وہ سنتی تھی اپنے مقصد کے لیے. تو وہ آ جاتا تھا تو وہ کہتا تھا اس کو تو کرو بند اور میرے کارٹون لگاؤ. تو اب بچوں کے ساتھ بھڈے تو نہیں کیے جانے چاہیے نا. تو میں پھر میں سوچتی رہی کہ میں کچھ کروں ایسا کہ یہ اس کو. تو ایک سورت کے اندر اس کا نام حفی ہے، میرے پوتے کا نام ہے حفی. حفی کا مطلب ہوتا ہے بڑا وہ سمجھدار اور ویل انفارمڈ اور اچھا دل کا، اور یہ سارے اچھے مطلب ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو تو وہ تو پھر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ پہ یوز ہوا ہے حفی کا لفظ، اور ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ جس دن جس وقت وہ والی لگے گی نا سورت جس میں کہ حفی لفظ آتا ہے، تو اس وقت میں اس کو بلاؤں گی اور ذرا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈرامہ کروں گی. تو میں نے یہ کیا کہ تھوڑی دیر پہلے اس
آیت کے آنے سے مجھے تو پتا تھا نا کہ فلاں جگہ پہ یہ آیت آئے گی فلاں اتنی دیر کے بعد. تو میں نے اس کو بلا لیا پہلے سے اور اس کو بٹھایا. اس نے کہا دادو اس کو بند کریں میرے کارٹون لگائیں. میں نے کہا ہاں 2 منٹ بیٹے صرف 2 منٹ. میں بالکل آپ کے لگاؤں گی روز لگا دیتی ہوں نا آپ کو. بس یہ صرف یہ میں تھوڑا سا سن لوں تھوڑا سا رہ گیا تو میں سن لوں. وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا بڑے اطمینان سے اور بڑا خوش ہو گیا کہ بیچ سے یہ میں اس کو وہ نہیں کرے. تو جب وہ آیت آئی اور اس نے حفیون بولا ان کی تو بہت ہی کلیئر بھی ہوتی ہے نا تلاوت بہت ہی کلیئر ہوتی ہے اور وہ حفی تو وہ اس نے ایسے کر کے دیکھا کہتے یہ اللہ نے کیا کہا ہے یہ اللہ نے میرا نام بولا ہے یہ کیا کہا ہے اللہ نے. میں نے کہا ہاں یہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا نام بولا ہے. اس کو تو یہی میں کہہ سکتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ 3 سال کے بچے کو تو یہی کہ یہ اللہ بول رہا ہے ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں میں اس کو سمجھاؤں گی یہ قاری ہے یہ فلاں جگہ کا ہے یہ فلاں دیٹ از نو. میں کوئی گناہ نہیں کر رہی. میں ہاں دیکھو اللہ نے آپ کا نام بولا ہے. تو اس لڑکے نے اس دن کے بعد مجھے نہیں کہا کہ دادی اینو بند کر کہ میرے کارٹون لگا. اس نے نہیں کہا. اتنا زیادہ اس ایک دفعہ کے اس کہ میرا نام یعنی آئی ایم سو امپورٹنٹ کہ میرا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہا ہے. سمجھے آپ میری بات کو میرے پوائنٹ کو سمجھیے. جب میں ان کے اس انیٹ لو کو جانوروں کے اس انیٹ لو کو یوز کر کے ان کو ان کے نام بتاؤں گی کلاس 1 میں ٹھیک ہے 4 سال کا بچہ کلاس 1 میں چلا جاتا ہے 5 کا چلا جاتا ہے. پہلے میں ان کو ان کے نام بتاؤں گی ان کی ایکوینٹنس ہوئے گی ٹھیک ہے. اب ماؤں کا کیا کام ہے یا ٹیچرز کا کیا کام ہے. وہ ٹیچرز نے وہ ان کو کہنا ہے ہاں جی 5 نام آج یاد کر کے آئیں 5 نام کر کے یہ اور میں اس کو پوچھوں گی یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. یہ سارا اس طرح سے ان کو وہ کریں گی. تو یہ میں 1-2 پیجز بنا کے لے گئی تھی. کلاس 2 میں پھر کیا ہوگا 3 میں کیا ہوگا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی علم چھوڑا نہیں. اگر آپ اوشینالوجی کہیں کہ یہ اس کے اوپر ایمبریولوجی کہیں کوئی علم یعنی کہ بریک سے بریک جو ہے جو ایمبریولوجی جو آج یہ یعنی کہ ایمبریولوجسٹ جو ہیں وہ آج یعنی پیدا ہو رہے ہیں. 1400 سال پہلے تو کسی کو اس کا خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سٹیج انسان کے پیدا ہونے کی I mean کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے. اگر ہم اس کو خوبصورتی سے اپنے بچوں کو پیش کریں تو لامحالہ وہ اس کی طرف آئیں گے. اب وہ میں پیجز لے گئی وہاں پہ میں کانفرنس کا حال بتا رہی تھی. وہ پیجز میں لے گئی کہ یہ میں نے تھوڑا سا ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے یہ کلاس 1 کے لیے 2 بس ایسے ہی پہلے سے مطلب پیجز کو بہت خوبصورتی سے میں نے نہیں بنائے لیکن یہ یعنی کہ آئیڈیا دینے کے لیے. تو آپ یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیجز میرے ہاتھ سے کون لے اڑا. بالکل پکی بات لے اڑا. ہاں یہ ہم آپ کو فون کریں گے ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے ہم تو یہ تو بہت زبردست آپ نے آئیڈیا دیا فلانا یہ وہ ٹھیک ہے جی بس اتنی. اور وہ جو وزیر صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے وہ جو کوئی ان کے کرندے ہوں گے انہوں نے لے لیے ہوں گے آئی ڈونٹ نو کہ کس نے لے لیے کیونکہ وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا لے اڑنا وہ میرے ہاتھ سے وہ لے اڑے. حالانکہ وہ کوئی ویلیوبل تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو ادھر سے نکلتی ہے یا جو ادھر سے نکلتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وہ بات جو دل سے نکلتی ہو اور آپ اس میں انٹیلیجنس اپنی شامل کر کے اس کو کریں وہ ہوتا ہے. وہ ایک پیج سے کسی نے کیا ڈیولپ کر لیا ہوگا اور آج تک تو کچھ نہیں کسی نہ مجھے کوئی فون آیا نہ مجھے کوئی کسی نے کانٹیکٹ کیا بس وہ وہاں تک وہ بات رہ گئی. میں نے جو اپنی بات پہنچانی تھی میں نے کہا جی وزیر صاحب میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کائنڈلی اس کو بڑے ایوانوں تک اگر پہنچا سکتے ہیں یا بڑے ایوانوں تک اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو ان کو یہ پہنچائیں بات کہ جب آپ کو کل کھڑے ہو کے ان بچوں کی اس بات کا جواب دینا پڑ گیا
کہ اسلامیات ہمیں سب سے برا سبجیکٹ لگتا ہے. تو میری ٹیچرز کو بھی میں نے ایڈریس، میں نے کہا جی آپ کیا جواب دیں گے اور حکومت کیا جواب دے گی اور پیرنٹس کیا جواب دیں گے. بس مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہوں کہ یہ، اور پھر وہ لے تو اڑے، نہ مجھے کانٹیکٹ کیا، نہ مجھ سے کوئی پوچھا، نہ کوئی سجیشن لی، نہ کچھ، ختم ہوگی بات وہیں پہ. اور بکس کے لیے جو اس وقت کے تھے ہمارے، تو وہاں میں لاہور میں ہوتی تھی، تو وہ ہمارے وزیر اعلیٰ کیا شہباز شریف تھے. تو میں نے کہا کہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ایک انسان ہے، میں بات کر سکتی ہوں اسے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی 2 سینگ لگے ہوئے ہیں وہ مجھے خود مار دے گا. میں اس کے وہاں پہ چلی گئی، وہ جو پنجاب وہ کیا ہے 9 کلب، ان کا جو آفس ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، میں ادھر چلی گئی. میں نے کہا، میں ملی، میں نے ان سے بتایا، یہ بکس میں نے اپنی دکھائی، میں نے کہا انہیں فرسٹ پرائز ملا. اور انہوں نے کہا جی رکھ لی، اور کہا کہ ہم آپ کو جواب. انہوں نے جواب یہ مجھے دیا کہ یہ تو بہت اچھی کتابیں ہیں اور یہ ہم اپنے سارے اسکولس کی لائبریریز کے لیے ہم لینا چاہتے ہیں. آپ یہ جو میرا لکھا ہوا چٹھا ہے اس کو لے کے سیکرٹری کے پاس جائیں، تو وہ یعنی کہ یہ ہم آپ سے، مجھے نہیں، میں تو ڈونیٹ ہی کر رہی تھی. تو انہوں نے شاید خریداری کے لیے کہا. وہ یقین کریں وہ مجھے بات سمجھ ان کی نہیں آئی کہ میں یہ خریدنا چاہ رہی. بہرحال میں بڑی خوش ہوئی کہ بھئی یہ سارے، میں تو خود لائبریریز میں جا کے دے کے آئی تھی، لاہور کی، چیفس کالج کی بھی، اور بٹ جتنے بڑے اسکولس تھے ان سب کی لائبریری کو ڈونیٹ کر کے آئی تھی. مجھے اچھا لگا کہ یہ اتنی اس کو یعنی اپریسیشن ملی ہے کہ اس کو فرسٹ پرائز ملا، تو اٹ شوڈ بی ان دا لائبریریز. یہ نظیر پاکستان کی لائبریری میں جہاں جو مجھے جہاں تک ملی تھی، کیونکہ میں لیکچرز وغیرہ بھی دیتی ہوتی تھی اسکولس میں جا کے. تو یہ میں نے تو یہی سمجھا. تو انہوں نے کہا جی آپ یہ لے کے نا، میرا لکھا ہوا ابھی بھی میرے پاس پڑا ہے، لکھا ہوا یہ لے کے تو چلے جائیں آپ سیکرٹری کے پاس. تو میں چلی گئی سیکرٹری کے پاس، ڈرائیور تھا میرا. میں نے کہا دیکھو سیکرٹری صاحب ہیں، ہاں جی ہیں. میں اندر چلی گئی. میں نے کہا کہ جی یہ میں نے دکھایا وہ جو ان کا وہاں سے 9 کلب روڈ سے جاری ہوا تھا کا، تو میں نے دکھایا. انہوں نے تو دیکھ کے تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ہم کریں گے. تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ پہلی دفعہ تو مجھے بات سنی. میں نے کہا جی یہ بکس دوں گی میں آپ کو. پھر اس نے کہا نہیں لیکن آپ ہمیں کیا دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، اور تو کوئی میں نے ابھی کتاب نہیں لکھی ہے، میں نے صرف یہ پہلی کتاب ہے میری، اور 3 کتابوں کا ایک سیٹ ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ لائبریریز کے لیے ہم نے سارے پنجاب کے اسکولس کی جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کی لائبریریز کے لیے ہم نے یہ دینی ہے، تو یہ میں آپ کو دوں گی. میں نے میرا خیال ہے 1000 یا 2000 جتنی بھی چھپی ہوئی تھی فرسٹ ٹائم. تو میں نے کہا جی میرے پاس اتنی ہیں تو میں وہ آپ کو دوں گی. ابھی تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے. تیسری بار اس نے کہا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. تھوڑا سا پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی کمیشن وغیرہ مانگ رہا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ بالکل ہی اس عورت کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے ایجنٹ کو بھیج دیں، ہم اس سے بات کریں گے. جب میں واپس گاڑی میں آ کے بیٹھی، یقین کریں میرا دل کرے کہ میں داڑھی مار مار کے رہوں. میں نے کہا بیڑا غرق، یہ یعنی کہ یہ کمیشن لے کے کام ہوئے گا. میں نے کس جذبے کے تحت یہ لکھا ہے اور یہ کیا اس کا کر رہے ہیں. تو پھر میں نے پھر سیکرٹری کو یا جو بھی لیٹر میں نے لکھا کہ جی میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیل دیم، آئی وانٹ ٹو ڈونیٹ دیم. تو انہوں نے کہا نہیں جی ڈونیٹ آپ نہیں کر سکتے. دس از واٹ ہیپنڈ ود مائی بکس اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ ود مائی سجیشنس. تو میں یہ آپ سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ جس کی سیڑھی کسی وزارت تک ہے. میں شفقت محمود صاحب سنا ہے کہ بہت اچھے بھلے انسان ہیں اور بڑے اچھے بیوروکریسی میں بھی ان کا یعنی کہ اچھا ریکارڈ ہے. اور اس کو یوٹیوب پہ تاکہ جس کا ہاتھ پڑتا ہے، جس کو یہ سجیشن اچھا لگتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے
اور کل کی جواب دہی سے ڈرتا ہے، کائنڈلی میرا یہ میسج ان کو پہنچائے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. آئی تھنک کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اس سے آگہی ملے گی اور وہ اپنے بچوں کو اس ظلم سے بچا لیں گے کہ ان کو سب سے برا سبجیکٹ اسلامیات لگے. اور اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اسلام کو پریچ کرنے والی کتاب جو ہے اس سے وہ ڈرنے لگ جائے، اور اس کو ہاتھ لگانے سے، اور پڑھنا تو پھر دور کی بات ہو جاتی ہے نا، پڑھنا اور سمجھنا اور پھر عمل کرنا، تو اس سارے سے ہم انہیں ڈپرائیو کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس سے بچ لیں، مائیں بھی بچیں، پڑھائیں ان کو تو ان کو اس طریقے سے پڑھائیں، اس طریقے کی بات انہیں بیچ کے اندر سے نکال کے سنائیں کہ جو ان کو اپیل کرے. وہ کہیں اچھا یہ، جیسے میں نے آپ کو اپنے پوتے کی بات بتائی کہ اس نے کہا میرا نام لے رہا ہے، اس کے بعد اس نے مجھے بند کرنے کو نہیں کہا کہ یہ ماں تو دادی تو تلاوت بند کر اور میرے کارٹون لگا، اس نے پھر نہیں کہا. اس کو یہ ہو گیا کہ یہ اتنی کوئی خوبصورت چیز ہے کہ جس میں میرا نام بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا ڈیل کارنیگی نے کیا کہا تھا کہ انسان کا نام اس کے لیے سب سے خوبصورت آواز ہوتی ہے جو اس کے کان میں پڑتی ہے، وہ اس کا نام ہوتا ہے اگر اس کا نام کوئی ہے. تو یہ میرے لسنرز، میرے سامنے اس وقت بچے اور وہ نہیں بیٹھے ہوئے، میری بہنیں مائیں نہیں بیٹھی ہوئی، میں صرف یہ ریکارڈ کر رہی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ میرا آئیڈیا کوئی اچھا لگا ہو تو کائنڈلی آپ اس کو پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے پہنچائیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو فار لسننگ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.